آگے میرے حضور نے فرمایا کہ مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم وہم ابناء 10 سنین وفرقوا فی المضاجع. جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تلقین کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا تو فرمایا اس کو مار کے نماز پڑھاؤ. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو نمازی بنائیں. اگر ہم نے اس حدیث پہ عمل کیا ہوتا تو پھر مسجد نمازیوں سے بری ہوتی. دیکھو آج کالج آباد ہیں، آج سکول آباد ہیں، یہ ماں باپ نے سردردی لی نا. یہ اللہ نے ماں کو فنڈ دیا ہے، لیکن ماں کس طرح سکول بھیجنے کے لیے، ٹیوشن بھیجنے کے لیے یہ فنڈ استعمال کر سکتی ہے، تو بچے کو نمازی بنانے کے لیے بھی یہ فنڈ استعمال کر سکتی ہے. حضرت بابا فرید کی ماں نے کوشش ہی کی تھی نا، شکر کی پڑیا رکھ دی مصلے کے نیچے، بیٹا نماز پڑھا کرو، بیٹا رب کو سجدہ کرو. کیا ملتا ہے؟ کہا شکر ملتی ہے. اللہ اکبر. تو پھر ایک دن شکر رکھنا بھول گئی تھی نا، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ میری محنت کو ضائع نہ کرنا، تو پھر اللہ نے شکر عطا کر دی. تو وہ ماں جو بابا فرید کی ماں بچے کو نمازی بنانے کے لیے شکر کی پڑیا رکھ سکتی ہے، تو وہ ماں اپنی بیٹے اور بیٹی کو نمازی بنانے کے لیے مصلے کے نیچے چاکلیٹ نہیں رکھ سکتی. وہ بچوں کو نمازی بنائے، کوئی بھی چیز رکھ دے، اس کو اس طریقے آتے ہیں. تو فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہوں تو نماز کی تلقین کرو، اور جب 10 سال کے ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے تو پھر مار کے نماز پڑھو. لیکن ہمارا بچہ سکول نہیں گیا تو باپ بھی ڈانٹتا ہے، ماں بھی ڈانٹتی ہے. ٹیوشن نہیں گیا تو گھر والے ناراض ہوتے ہیں. وہی بچہ کام پہ نہیں گیا تو ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں. لیکن وہی بچہ نماز نہیں پڑھتا، نہ ماں پوچھے گی نہ باپ پوچھے گا. تو اگر ہم نے حضور کے فرامین پہ عمل کیا ہوتا تو آج ہمارا گھر جنت کا باغ بنا ہوتا اور مسجدیں ہماری آباد ہوتی. تو فرمایا 10 سال کے بچے کو مار کے نمازی بناؤ. حالانکہ نماز اس پہ فرض تب ہوگی جب وہ بالغ ہوگا، لیکن یہ حضور کی امت کے ساتھ محبت ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے پکا نمازی بن جائے، عادت بن جائے، تو پھر پوری زندگی نماز چھوٹے گی نہیں. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ اپنی اولاد کو نمازی بناؤ.